مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی مثال بتائیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے حضور کی حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی قدر نہ ہو تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ ایک صحت، دوسری فرصت۔ اچھا، فرصت۔ جب انسان، فرصت سے مراد وقتی ہے۔ صحت جب ہوتی ہے نا تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو لفظ میں کہوں گا ترم خان سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو، لیکن جب وہ صحت چلی جاتی نا پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہائے کاش میں یہ کام کر لیتا، کاش میں اس وقت میں یہ کر لیتا۔ تو صحت اتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ صحت ہوتی کیا ہے۔ اسی طریقے سے فرصت کے لمحات، لوگ فارغ، یار میں تو آج کل فارغ ہوں۔ بھائی فارغ کیوں ہیں آپ کو سب سے بڑی بات، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر شروع کریں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن ہم فرصت لمحات پہ کن کو یاد کرتے ہیں؟ یار فلاں بندے کو یاد کرو، وہ کام کروا دے گا، یہ کام موبائل کروا کھول دے لیتے ہیں، یا ریلز دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم نعوذ باللہ من ذالک فلمیں دیکھ کر یا ریلز دیکھ کر یا موبائل چلا کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ دیکھیں موبائل میں نے کہا موبائل غلط نہیں چیز، اس کا استعمال سے غلط ہوتا ہے۔ صرف یہی بات ہے کہ آپ اپنے وقت کو کیلکولیٹ کریں نا، کیونکہ آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرما بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کیا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ذرہ برابر بھی خیر کرو گے اس کی تمہیں جزا ملے گی، اور تم ذرہ برابر بھی شر کرو گے اس کی تمہیں سزا بھی ملے گی۔ تو آج سب سے اہم بات جو ہے کہ وقت کی قدر کے بارے میں، جیسے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، ایک تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوسری بات آپ دیکھیں اپنے وقت کو جو فرصت لمحات میں، اس میں وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ ایسے کام میں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا وہ کام کریں۔ آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں مثال دی نماز کی۔ نماز کو قائم تو کرنے کا حکم دیا، لیکن نماز کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا، اور نماز سے بڑھ کر کوئی پابندی وقت کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اگر آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ دوبارہ ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قضا ہو گئی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ قضا نمازوں کے حوالے سے بھی ایک سوال ہے، اس کا آپ تفصیلی جواب دیجئے گا اس کے بعد۔ تو اب آپ معلوم یہ چلا کہ آپ نے ادا وقت کی جو اہمیت ہے اس کو کھو دیا، اور وہ نماز قضا ہو گئی، پڑھ رہی تو بعد میں بھی ہے لیکن آپ نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، یہی اگر آپ عید کی نماز دیکھ لیں، آپ دیگر جو بھی اسلامی تہوار دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ابھی یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں کسی نے روزہ رکھا، لیکن رمضان کے مہینے میں کسی نے نہیں روزہ رکھا اور بعد میں وہ روزے پورے کرتا ہے، تو وہ یاد رکھیے گا وہ اجر و ثواب اسے کیسے ملے گا جو رمضان میں ملتا ہے، یعنی اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اگر وقت پہ ادا نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجئے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی جو کہ بڑے اچھے اعمال کرتے تھے، تو رسول نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان میں جنت میں افضل مقام پر کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا جس نے رمضان زیادہ پائے ہوں گے، جس نے رمضان زیادہ پائے ہوں گے۔ معلوم مطلب کیا اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مہینہ جو وقت تھا ایک مہینہ اور دیا نا ان کو، اور اس وقت پہ انہوں نے عبادت کی، تو معلوم یہ چلا، حضور کی یہ حدیث سے معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں مہلت اور وقت دے رہا ہے اس کی بھی قدر کرو۔ اگر تمہیں رمضان کا مہینہ مل گیا تو ضائع مت کرو بلکہ عبادت کرو۔ اس لیے یہ حدیث سن لیجئے، جب آخری یعنی کہ قیامت کے دنوں ہیں قریب آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ لوگوں کے لیے وقت کو کم کر دیا جائے گا اور عمر کو بھی گھٹا دیا جائے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ بالکل ایسا ہی حساب کتاب چل رہا ہے آج کل، تو آپ دیکھ لیں نا، سال مہینوں میں، مہینے دن میں، دن ہفتوں میں گزر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، اور اسلام سب سے پہلا درس یہی دیتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ جو کرامن کاتبین کہتے ہیں یہ ہر لمحے لکھ رہے ہیں کہ آپ نے کون سے اچھے عمل کیے کس وقت میں اور کون سے برے وقت کیے۔